اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بھیڑ دیا اور دوبارہ بستر پر بیٹھ کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ ناصر کو دیکھے جا رہی تھی، جس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور اس پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بتا رہا تھا کہ اس گروہ کے یہ لوگ مختلف حربوں سے نو عمر لڑکیوں کو اپنی جال میں پھانس کر پہلے ان سے دوستی کرتے، پھر انہیں دوستی کا جھانسا دے کر اپنی ساتھی لڑکی کے فلیٹ پر بلا کر ان کی نازیبا فلمیں بناتے اور بعد میں ان فلموں کی تشہیر کرنے کی دھمکی دے کر وہ انہیں بلیک میل بھی کرتے تھے۔ ناصر ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اس کے جھانسے میں اگر کچھ لڑکیاں اپنا سب کچھ لٹا بھی دیتی تھیں، کیونکہ یہ انہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر کر کے یہ یقین دلا دیتا تھا کہ وہ جلد ہی ان سے شادی کر لے گا۔ اس معاشرے میں ناصر جیسے شیطان صرف لوگوں کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی ہے۔ یہ مجبور، بے کس اور اچھی زندگی گزارنے کے لالچ کی خواہش مند لڑکیاں ڈھونڈ کر انہیں شیشے میں اتار کر تباہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے کاموں میں ملوث لوگوں کی بھی درجہ بندی ہے۔ ان میں سے چند تو محض اپنی تسکین اور دوستوں پر رعب ڈالنے کے لیے ایک ساتھ کئی لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں۔ دوسرے ناصر جیسے حیوان اور بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھولی بھالی اور انڈین ڈراموں اور فلموں سے متاثرہ لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس کر انہیں اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں۔ وہ نہ صرف ان کی قابل اعتراض فلمیں باہر کے ملکوں میں بیچ کر رقم کماتے ہیں، بلکہ ان لڑکیوں کو بھی ڈرا دھمکا کر ان سے بھی رقم اینٹھتے ہیں۔ اگر لڑکیاں روپے نہ دیں تو یہ انہیں دھمکی دیتے ہیں کہ وہ سارے ثبوت سوشل میڈیا پر لگا دیں گے۔ اس کام کے لیے انہوں نے کرائے پر ایک فلیٹ لے رکھا تھا اور اسی فلیٹ میں لڑکیوں کو لایا جاتا تھا۔ ناصر متاثرہ لڑکیوں سے یہ کہتا تھا کہ یہ فلیٹ اس کی بڑی بہن کا ہے۔ بیوقوف لڑکیاں اس کی بات کا یقین کر لیتی تھیں۔ وہ یہ کہہ کر انہیں اس گھر میں بلاتا تھا کہ اس کی بہن اس کی ہونے والی بیوی سے ملنا چاہتی ہے، تاکہ فیصلہ کر سکے کہ وہ لڑکی اس کے بھائی کے لیے مناسب ہے بھی کہ نہیں۔ وہ لڑکی اس کی بہن نہیں بلکہ اس مکروہ دھندے میں ملوث ان لوگوں کی ساتھی ہے۔ جن لڑکیوں کو یہ لوگ بلیک میل کرتے تھے، ان سے وہ ان کی سہیلیوں کے موبائل نمبر بھی زبردستی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ پھر ناصر ایک مہذب اور شائستہ نوجوان بن کر ان سے رابطہ کرتا اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کے مزید شکار پیدا ہو جاتے۔ سائبر کرائم کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مجرموں کو پکڑنے کی یہ ساری کارروائی فرخندہ نامی ایک لڑکی کی شکایت پر عمل میں لائی گئی تھی۔ وہ ان لوگوں کی بلیک میلنگ کے ہاتھوں سخت پریشان تھی۔ وہ کسی اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی، جہاں سے اسے 15,000 روپے ماہانہ مشاہرہ ملتا۔ ان 15,000 روپیوں میں سے اسے ہر ماہ 5,000 روپے ناصر کو دینا پڑتے تھے۔ وہ لڑکی دنیا میں اکیلی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے باہر کے کسی ملک بھیجنا چاہ رہے تھے۔ ان حالات سے بہت تنگ آ گئی تھی اور پھر اس نے ایک بہت اچھا فیصلہ کر لیا اور ہمت کر کے قانون سے مدد حاصل کی۔ اس کی نشاندہی پر اس فلیٹ پر چھاپا مارا گیا اور وہاں سے کئی جدید کیمرے، 4 لیپ ٹاپ، بہت سی ہارڈ ڈسک اور دوسری قابل اعتراض اشیاء برآمد کر لی گئی ہیں۔ وہاں سے کچھ ایسی سکون بخش ادویات بھی ملی تھیں جو یہ لوگ لڑکیوں کو مشروبات میں ڈال کر پلاتے تھے۔ یہ دوائیں ان کے اعصاب پر اثر ڈال کر ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لیتی تھی۔ لیپ ٹاپ میں سینکڑوں لڑکیوں کی مخرب الاخلاق تصویریں اور فلمیں موجود ہیں۔ شاہدہ دم بخود بیٹھی یہ تمام باتیں سن رہی تھی۔ جب ٹی وی میں کیمرہ رخشندہ نامی لڑکی پر آیا تو باوجود اس کے کہ اس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، شاہدہ نے اسے اس کی آنکھوں سے پہچان لیا۔ وہ اس کی بچپن کی سہیلی فرخندہ ہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا کہ ناصر نے کہیں اسے رخشندہ کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا اور ڈرا دھمکا کر اس کا موبائل نمبر لے لیا ہوگا۔ شاہدہ کو جھنجھوڑی سی آ گئی۔ وہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرنے سے بال بچی تھی۔ اب اسے اپنا سخت گیر باپ اور باپ کے حکم پر سر جھکا دینے والی ماں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ ماں باپ کے فیصلوں پر عمل کر کے اولاد کو زندگی بھر ایک تحفظ حاصل رہتا ہے اور کسی بھی برے وقت میں ان کی ہر طرح کی حمایت اور مدد میسر ہوتی ہے۔ دنیا میں تو قدم قدم پر بھیڑیے نما انسان موجود ہیں
जो अपने फ़ायदे और नफसानी ख्वाहिशों की तकमील के लिए दूसरे मासूम इंसानों को इंतहाई अज़ियतनाक तकलीफ़ों से दो चार कर देते हैं, और अक्सर तो अपना जुर्म छुपाने के लिए कत्ल जैसे घिनौने काम से भी बाज नहीं आते। उनकी बातों में आकर कैसे कैसे सानेहात जन्म लेते हैं। अच्छी खासी ज़िंदगियां जहन्नुम का नमूना बन जाती हैं, ख़ानदानों की इज़्ज़तें खाक में मिल जाती हैं, और ऐसा महज इसलिए होता है कि अपना फ़ायदा नामुनासिब तरीक़ों से अच्छी ज़िंदगी गुजारने का लालच और भेड़ के भेस में भेड़िए जैसे लोगों की चिकनी चपड़ी बातों में आकर बहुत सी नासमझ लड़कियां उनके जाल में फंस जाती हैं। अब टीवी पर फखंदा का बयान चल रहा था। उसने बड़ी तफसील से नासिर और उसके दोस्तों के जराइम का पर्दाचार किया था। आखिर में उसने इस बात का इतराफ़ भी किया कि नासिर की धमकी के नतीजे में उसने भी अपनी एक सहेली का फ़ोन नंबर उसे दे दिया था, जिसका उसे बेहद अफसोस था, मगर खुशी इस बात की थी कि वो सहेली इस शैतान के जाल में नहीं फंसी थी। शाहिदा ने लरजते हाथों से रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया और बिस्तर पर गिर पड़ी। वो इस बात पर शुक्र अदा कर रही थी कि वो एक बहुत बड़ी तबाही और बदनामी से बच गई थी। वो सोचने लगी कि लड़कियों के लिए दुनिया में सिर्फ माँ बाप, बहन भाई और शोहर ही होते हैं जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। बाकी खैर तो सब बेदर्दी से अपना मुफाद निकालना जानते हैं। तमाम लड़कियों को माँ बाप, भाई बहनों और शोहरों की इज़्ज़त को मुकद्दम रखना चाहिए, क्योंकि ये सब उनके मुहाफ़िज़ होते हैं। जब इन सब की इज़्ज़त को मुकद्दम रखा जाएगा तो तभी इन इंसान नुमा भेड़ियों और शैतानों से महफूज रहा जा सकता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी हालत संभली तो उसने अपना वो ही छोटा सा मोबाइल उठाया और वजाहत का नंबर मिलाने लगी। नंबर मिला तो उसके कुछ कहने से पहले ही उसके कानों में वजाहत की हैरत भरी आवाज़ आई, शाहिदा, खैरियत तो है? कैसे फ़ोन किया? उसने बोलने की कोशिश की तो आवाज़ जैसे हलक में अटक गई। उसने खनखार कर गला साफ़ किया और बोली, छुट्टी के बाद आकर मुझे ले जाइएगा। मेरा दिल नहीं लग रहा है। मुझे आप, अम्मी और अब्बा बहुत याद आ रहे हैं। ये कहते कहते उसकी आवाज़ भरा गई थी। दूसरी तरफ चंद लम्हों तक खामोशी छाई रही। फिर उसके कान में वजाहत की शोख आवाज़ सुनाई दी, भाड़ में जाए छुट्टी, मैं अभी आ रहा हूँ। जी अच्छा, मैं तैयार बैठी हूँ, शाहिदा ने अपने आंसू जब्त करते हुए एक दिल फरेब हंसी के साथ कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अपना सामान बैग में डालते हुए वो सोच रही थी कि अपने माँ बाप और शोहरों की इज़्ज़तों का ख्याल रखने वाली लड़कियों की ज़िंदगी कितनी काबिल रश्क होती है। वो शादी से पहले अपने माँ बाप के घर में बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ वक्त गुजारती हैं, और शादी के बाद मरते दम तक अपने शोहर के घर में वो लड़कियाँ जो अपनी इज़्ज़त के इन रखवालों की कदर नहीं करती, नासिर जैसे शैतान और दरिंदा सिफ्त लोग कदम कदम पर घात लगाए बैठे होते हैं।